میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ باب التوبتی، یہ باب ہے توبہ کے بارے میں۔ اب علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں توبہ کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ دوسرا باب ہے۔ پہلا باب جو تھا وہ اخلاص کے بارے میں تھا، اب یہ توبہ کے بارے میں ہے۔ توبہ کا معنی کیا ہے، توبہ کا حکم کیا ہے، توبہ کے شرائط کیا ہیں، قرآن میں توبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، وہ سب علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے۔ قال العلماء التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، علماء فرماتے ہیں کہ توبہ ہر گناہ سے کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ تعالی سے ہو، یعنی اللہ تعالی کے کسی حکم کی نافرمانی، اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق آدمیوں سے ہوتا ہے، لوگوں سے ہوتا ہے۔ اب تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لا تتعلق بحق آدمی فلها ثلاثة شروط، اگر گناہ کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان میں ہو اور کسی آدمی کے حق سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو پھر ایسے گناہ سے توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ میں نے بتایا کہ گناہ دو طرح کے، ایک وہ کہ جس کا تعلق اللہ تعالی سے ہو، اور ایک وہ گناہ جس کا تعلق لوگوں سے ہو۔ اگر اللہ تعالی سے ہے، آدمی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، تو پھر اس گناہ سے توبہ کرنے کی 3 شرطیں ہیں۔ ان 3 شرطوں کو پورا کریں گے تو پھر توبہ قبول ہوگی، صحیح ہوگی۔ اگر ایک بھی شرط چھوڑیں گے تو توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ پہلی شرط ان یقلی عن المعصیۃ، کہ آدمی گناہ سے نکل جائے، گناہ کو چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر سگریٹ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو سگریٹ چھوڑنی پڑے گی۔ سگریٹ بھی پی رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ توبہ صحیح نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کی جگہ کو چھوڑ دے، گناہ والے لوگوں کو چھوڑ دے۔ دوستوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، دوستوں کو چھوڑ دو۔ چھوڑنے کا اقرار بھی کرتے ہو، دعائے قنوت میں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ وَنَخْلَوْا أَن يَتْرُكْ وَنَخْلَوْا وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكْ، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ کس کو؟ اے اللہ جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ دعائے قنوت میں ہم پڑھتے ہیں۔ جب پڑھتے ہیں تو ایسے لوگ یا ایسا کوئی شخص جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جائے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ تبھی تو دعائے قنوت میں آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں آپ سچے ہوں گے، ورنہ اس میں جھوٹے ہوں گے۔ اور آپ یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا، گناہوں کی نفرت دل میں ڈال، یہ آپ دعا کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اچھی بات، لیکن یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دے۔ گناہ عزیز ہیں اور گناہوں کو معاف فرما دے۔ بھائی گناہوں کی نفرت بھی تو دل میں لاؤ تاکہ گناہوں سے بچو، اور پھر یہ دعا کرنا کہ بھائی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے، تب تو ٹھیک ہے۔ گناہوں کو معاف فرما دے اور گناہ کرتے رہیں گے۔ اگر گناہ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی نافرمانی سے متعلق 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، اس گناہ کو چھوڑ دو۔ 5 کا سکہ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ کہیں گندگی میں پڑا ہوا ہے، نالی میں پڑا ہوا ہے، اب آپ پانی ڈال رہے ہیں کہ صاف ہو جائے، کیسے صاف ہوگا وہ؟ پہلے 5 کے سکے کو نالی سے باہر نکالیے، پھر 1 گلاس پانی ڈالیے، صاف ہو جائے گا۔
کوئی آدمی نیک بننا چاہتا ہے، گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن ماحول نہیں چھوڑ رہا ہے. رات میں بیٹھک جو گول بازار میں ہے یا کہاں کہاں ہے آپ زیادہ جانتے ہیں، وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. ایک آدمی غیبت سے بچنا چاہتا ہے. غیبت حرام ہے، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے. لیکن وہ محفل میں بیٹھ رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے محفل میں، تو کیسے گناہ چھوٹے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ توبہ ہر گناہ سے کرنا واجب ہے، اور اگر اس کا تعلق اللہ تعالی سے ہو 3 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑ دے، پھر توبہ کرے، اللہ تعالی معاف کر دیں گے، قبول کر لیں گے. دوسری شرط والثانی ان یندم علی فعلها، دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے کیے پر پچھتاوے. جو ہو چکا، جو غلطیاں ہو چکی اس پر شرمندگی ہو. لیکن یہ شرمندگی کب؟ جب توبہ کر رہا ہو تب. جب توبہ کر لے تو اب زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں میں نے وہ گناہ کیا تھا، اب اس کو چھوڑ دو، بھول جاؤ. کیونکہ حدیث شریف میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جب آپ نے توبہ کر لی، اب آپ ایسے بن گئے جیسے گناہ نہیں کیے، تو اپنے آپ کو پھر ٹینشن میں کیوں ڈال رہے کہ وہ میں نے گناہ کیا تھا، وہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی، وہ گناہ ہو گیا تھا. جب آپ نے توبہ کر لیا بات ختم. جب آپ نے کیریئر چیٹ کر دیا، سارے میسج ڈیلیٹ کر دیے، اب اس پر افسوس کر کے کیا فائدہ؟ تو دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے کیے پر پچھتاوے. لیکن کب؟ میں نے سمجھا دیا. کچھ لوگ رہتے پرانی باتوں کو یاد کرتے، وہ بچپن میں ایسا ہو گیا تھا، جوانی میں ایسا ہو گیا تھا. ارے بھائی جو ہو گیا آپ نے توبہ کیا، معاملہ آپ کا صاف ہو گیا، اب اس کو یاد مت کرو. اب اللہ کی رحمت سے امید رکھو، نا امید مت ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے بندوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی ذات پر، اپنے آپ پر زیادتی کر رکھی ہے، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا، اور وہ بے شک بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا. جب اللہ تعالیٰ آپ کو امید دلا رہے ہیں تو آپ نا امیدی کیوں، مایوس کیوں؟ جب گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس وقت شرمندگی دل میں ہونی چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. جب ہو گئی معافی تلافی، اب بات ختم. کسی دوست سے نہیں بن رہی تھی آپ کی، کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا، معافی تلافی کر لیے، اب خوش رہو، ملاقات کرو، ملو جلو. اب معافی تلافی کے بعد بھی نہیں مل رہے ہیں، آنکھ نہیں اٹھا رہے ہیں، سلام نہیں کر رہے ہیں، تو پھر معافی تلافی کیا ہوئی؟ تو دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے کیے پر شرمندگی ہونا چاہیے. آج کا ماحول یہ ہے، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور اس پر ٹینشن نہیں لیتے، افسوس نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ جواب دے دیتے ہیں. اگر کوئی سمجھائے بھی کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، گناہ ہے، تو اس کو 2-3 سنا دیں گے. لوگ ڈرتے ہیں کہ ان کو نصیحت مت کرو ورنہ یہ آدمی الٹا سیدھا سنا دے گا. تو جب یہ ایسا ہونے لگے گا کہ گناہ کو جائز سمجھنے لگیں گے تو پھر بھوکمپ کے جھٹکے شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. نیپال میں، یو پی میں کئی جگہ پر کل رات میں 11:30 بجے تقریباً زلزلہ آیا ہے، زوردار طریقے سے آیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب گناہ کو جائز سمجھ کر کرنے لگیں گے. آج آپ کسی کو روکو ٹوکو، وہ کہے گا صرف یہی گناہ ہے اور گناہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ ہمارے ادھر ایک صاحب کو سمجھایا گیا کہ بھائی بارات لے جانا گناہ ہے، اچھی بات نہیں ہے، سنت کے خلاف. بہت زیادہ لوگوں کو لے جانا کسی کے یہاں، بچی کے یہاں، لڑکی والوں کے یہاں 500 1000 اچھی بات نہیں. تو انہوں نے کہا صرف یہی گناہ ہے، برات ہی گناہ ہے. تو دیکھو گناہ کو جب جائز سمجھنے لگیں گے، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب گناہ کو جائز سمجھ کر کیا جانے لگے گا، شراب پی جانے لگے گی، گانے بجانے ہونے لگیں گے. یہی اپنی کامٹی شریف کا واقعہ ہے
کہ ایک جگہ گانا بج رہا تھا، شادی کا موقع تھا، ہم گئے سمجھانے کے لیے، تو گھر والا کہہ رہا بھائی تھوڑا آواز آہستہ کر دو، یعنی گانا بند مت کرو، آواز آہستہ کر دو. عجیب بات ہے. تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے. تو جب یہ سب چیزیں ہونے لگیں گی تو زلزلے آئیں گی، اور ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ورنہ سن 2000 میں بھی زلزلہ آیا تھا گجرات کی طرف، ہم وہاں موجود تھے، پہلی مرتبہ دیکھے کہ زلزلہ ہوتا کیا ہے. کتنی بلڈنگیں گر گئیں، کچھ بش میں کتنے برے حالات تھے، بلڈنگ کی بلڈنگ پوری دھس گئی. تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے کاموں پر شرمندگی ہونا چاہیے. انبیاء اکرام کے بارے میں ہے کہ وہ نیکی کرنے کے بعد وہ ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ پاک قبول کریں گے کہ نہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ڈر نہیں لگتا ہے. تو اس لیے بہت ڈرنے کا مقام ہے. پہلی شرط یہ ہے گناہ چھوڑ دے. دوسری شرط یہ ہے اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار ہو کہ اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو نمک حرامی ہو گیا. ہم نے آپ کی نعمتیں کھائی اور آپ کے خلاف استعمال کی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو بہت غلط کام ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ شرمندگی ہو. جیسے آدمی کسی سے سوری بولتا ہے تو تھوڑا شرمندگی کے ساتھ بولے تو سامنے والا معاف کرتا ہے خوشی سے، ورنہ بولے وہ معاف کرنا تو بولتا بھاگ یہاں سے. سمجھ میں آئی بات؟ ایسے معافی دادا گیری کے ساتھ معافی نہیں ہوتی ہے. عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے آدمی کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دینا. تو آدمی کے لہجے میں نرمی، عاجزی ہوتی ہے تو سامنے والے کا دل پگھل جاتا ہے. تو شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ اگر غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، گناہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہیں ہمارے، ان کی نافرمانی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن اگر ہو گئی تو پھر فوراً توبہ. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو کتنا روئے، کتنا اللہ سے گڑ گڑائے اور توبہ کیے. کتنے سال، کئی سالوں کا ذکر ہے حدیث میں اور قرآن میں، تفسیر میں، کئی سال تو روتے رہے. تو میرے بھائیوں، دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے کیے پر شرمندگی ہونی چاہیے. والثالث ان يعزم الا يعود الیہا ابدا. تیسری شرط یہ ہے کہ یہ پختہ ارادہ دل میں کرے کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا کبھی بھی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تیسری شرط ہے کہ اللہ نماز چھوٹ گئی، اب کبھی نماز نہیں چھوٹے گی، اور جو چھوٹ گئی اس پر شرمندگی ہو، اور آئندہ پختہ ارادہ کہ اب نماز کی پابندی ہوگی. الارم لگائیں گے. صبح اگر ایئرپورٹ جانا ہو، ٹرین پکڑنی ہو تو آدمی کو نیند ہی نہیں آتی، اور شکار پر جانا ہو، مچھلی کا شکار، تو بار بار آنکھ کھل جاتی ہے. ہو اگر بوقت صبح قصد شکار، آنکھ کھل جاتی ہے تیری بار بار. اور نماز فجر پڑھنا ہے تجھ پہ بار، اور فجر کی نماز یہ مشکل ہے، اور شکار میں جانا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں کس سے محبت ہے، کس چیز میں دلچسپی زیادہ ہے؟ اللہ سے محبت ہے، نماز سے محبت ہے، یا شکار سے محبت ہے؟ تو تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی پختہ ارادہ کرے کہ جو غلطی ہو گئی اب آئندہ کبھی نہیں ہوگی. پھر اگر ہو گئی کبھی، پھر توبہ کر لے. پھر اگر کبھی ہو گئے، اب کوئی یہ سوچتا ہے، شیطان نفس پٹی پڑھاتا ہے کہ ارے توبہ کیوں کرو گے، پھر گناہ ہو جائے گا. آدمی بھی سوچتا ہے ہاں یار توبہ کیا کریں، مذاق ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. ارے آپ توبہ کیجئے، توبہ نہیں کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا. شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ پھر گناہ ہو جائے گا، توبہ کر کے فائدہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. 100 بار سکشتی بازا، 100 مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ رہی پھر بھی توبہ کرو، واپس آ جاؤ، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. جب توبہ کرو تو پختہ ارادے کے ساتھ کرو کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ ہاں کریں گے، آج سنڈے ہے، آج سیٹرڈے ہے، آج بھی ہو گیا چلو توبہ کر لیتے ہیں، اب آئندہ منڈے کو کریں گے، یہ سنڈے کو کریں گے. تو یہ غلط بات ہے. پلان کر کے توبہ کرنا، ہاں پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ نہیں کریں گے، پھر ہو گئی چوک، ہو گیا گناہ، پھر توبہ کر لو. کپڑا میلا ہو جاتا ہے اس کو پھینکتے تھوڑی ہیں، دھو لیتے ہیں، پھر پہنتے ہیں، پھر میلا ہوتا ہے، پھر دھوتے ہیں. کہ ایک مرتبہ میلا ہو جاتا ہے پھینک دیتے ہیں، ایسا تو ہے نہیں. تو اگر گناہ کی وجہ سے تن بدن میلا ہو گیا ہے توبہ کر لو. پھر اگر کچھ گندگی لگ جائے پھر توبہ کر لو. پھر کوئی چوک ہو جائے پھر توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے سے نہیں تھکتا ہے، آدمی تھک جا رہا ہے. تیسری شرط یہ ہے
کہ وہ گناہ پھر آپ دوبارہ کبھی نہ کریں، یہ پختہ دل میں ارادہ کریں۔ بیوی کو بہت ستائے، ماں باپ کو تکلیف دیے، سچے دل سے معافی مانگ لو، پیر پکڑ کے معافی مانگ لو کہ آئندہ انشاءاللہ کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں، معاف کر دیں گے وہ لوگ۔ اور ایسے ہی معاف کر دینا، عجیب بات ہے، ایسا لگ رہا ہے قرضہ دیے تھے وہ واپس مانگ رہے ہیں۔ بھائی عاجزی کے ساتھ کہ ہم نے آپ کا دل دکھایا، ہمیں معاف کر دیجئے، تو خوش ہو جائیں گے، ماں باپ بھی خوش ہو جائیں گے، بیوی بچے خوش ہو جائیں گے، یہ شرط ہے۔ ہاں ابھی وہ حقوق العباد کا تعلق آ رہا ہے، ابھی آگے آئے گا اس کا۔ اب فرماتے ہیں فَإِن فُقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ، یہ تین شرطوں میں سے اگر کوئی شرط اگر نہیں پائی گئی، توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، داڑھی نہیں رکھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، جو اللہ کے حقوق ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ یا بد نظری، نگاہوں کا غلط استعمال ہوتا تھا، قرآن میں منع کیا گیا کہ نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اب اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے۔ عورتوں کی محفل میں آدمی موجود ہے، سمجھ میں آئی بات؟ بے پردگی ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کہتے گھروبا ہے، کہتے ہیں گھروبا ہے، آنا جانا، کوئی پردے کا اہتمام ہی نہیں، یعنی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ بھائی سچی پکی توبہ کریں، بیوی پردہ نہیں کر رہے، اس کو پردے کے احکام بتلائیں، سمجھائیں پیار محبت سے، تو انشاءاللہ وہ بھی کرے گی۔ اور سچے دل سے توبہ، گناہ کو چھوڑ دیں۔ نمبر 2 شرمندگی ہو جو زندگی گزر گئی۔ نمبر 3 آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں۔ اگر اس میں سے ایک بھی چھوٹے گی کہ گناہ ہو رہا ہے، شرمندگی نہیں ہے یا پختہ ارادہ نہیں ہے، تو توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ نہیں دیے، توبہ کریں، معافی مانگیں، اور یہ توبہ سے کام نہیں چلے گا۔ اب جتنے سال نہیں دیے اس کا حساب نکال کے لگا کے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ جیسے کوئی نماز چھوڑ رہا ہو، وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے بہت ساری نمازیں چھوڑی، اب آئندہ نہیں چھوڑوں گا۔ توبہ سے تو اتنا ہوگا کہ جو چھوڑے ہیں اس کا گناہ معاف ہوگا، لیکن جو نماز چھوٹی ہے وہ معاف نہیں ہوگی، اس کو آپ کو قضا کرنا پڑے گا۔ روزے چھوٹے ہیں، قضا کرنے پڑیں گے، تب جا کے پوری مکمل توبہ ہوگی، ورنہ توبہ ادھوری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 3 شرطیں اس گناہ سے متعلق ہیں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اب آگے دیکھیے، وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ، اور اگر گناہ کا تعلق کسی آدمی سے ہو، کسی شخص سے ہو، تو 4 شرطیں ہیں توبہ کی۔ نمبر هذه الثلاثة، یہ جو تینوں اوپر گزری کہ بھائی اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ پڑوسی ناراض ہے، تو بھائی ناراض کیوں ہے؟ آپ نے پائپ ایسا لگایا ہے کہ اس کی دیوار پر پانی گرتا ہے، اب آپ معافی مانگنے گئے عمرہ کرنے کے جانے کے وقت، سمجھ میں آئی؟ معافی بھی کب مانگتے ہیں؟ جب حج عمرہ کرنے جائیں گے تب معافی مانگے۔ ارے بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، معافی کبھی بھی مانگ لو، معاملہ کلیئر کرو۔ یہ تو رسم ہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، شب برات آ رہی، شب قدر ہو رہی ہے، تو میسج چلا رہے ہیں میری طرف سے کسی کو تکلیف ہو تو معاف کرنا، اور جس کو تکلیف ہوئی ہے اس کو دیکھ کو تکلیف ہو رہی ہے میسج سے، تو تھوڑی توبہ ہو جائے گی، اس کے پاس جا کے معافی مانگو۔ یہ میسج سے کام نہیں چلے گا، میسج سے نکاح ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، حاضر رہنا پڑتا ہے، وکیل بنانا پڑتا ہے، ہاں طلاق ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر آدمی کے ساتھ اس کا، اب وہ پڑوسی بھائی وہ جس وجہ سے ناراض ہے وہ پائپ صحیح کرا دو، پھر معافی مانگو۔ پائپ نہیں صحیح کرا رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، دعوت کھلا رہے ہیں، وہ آدمی کا دل تھوڑی خوش ہے آپ سے، بارش آئے گی اس کو تکلیف شروع، تو پائپ صحیح کراؤ، پھر معافی مانگو، اور پھر شرمندگی دل میں اظہار ہو، سامنے والے سے بھی اظہار کرو کہ بھائی مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، 1-2 سال تک ہم نے آپ کو تکلیف پہنچائی اور آپ کی دیوار کا ستیہ ناش کیا، لو میری طرف سے 5000 روپے، آپ اپنی دیوار کی مرمت کرا لینا، میرے پائپ کی وجہ سے آپ کی دیوار خراب ہوئی، تو توبہ ہوگی۔ یہ کیا کہ بھائی معاف کرنا، وہ گجراتی میں کہتے ہیں کہا سنا معاف، وہ لوگ کیسے معافی مانگتے ہیں؟ کہا سنا معاف، ایسے تھوڑی معاف ہو جاتا ہے بھائی، معاملہ کلیئر کیجیے آپ۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی پائپ کی، بہن ہے اس کا حصہ کھا کے بیٹھ گئے، اب کہہ رہے بہن معاف کرنا، وہ معاف کر دے گی تو بھی معاف نہیں ہوگا وہ حصے والا معاملہ، اس کو کلیئر کرو کہ وہ جو میں نے حصہ لے لیا ابا کا، یہ تو پیسہ لے لو یا مجھے معاف کر دو۔ دیکھو بھی آگے آ رہا ہے، وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ، اگر اس گناہ کا تعلق کسی شخص سے ہو تو 4 شرطیں ہیں۔
ہادی ثلاثہ، یہ 3 شرطیں جو اوپر گزری کہ گناہ کو چھوڑو، نمبر 2 اس پر شرمندگی ہو، نمبر 3 آئندہ وہ گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ، اور چوتھی شرط وَأَن يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا، چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب حق سے اس معاملے کو کلیئر کر لو. قرضے کا معاملہ ہے، معاف کروا لو کہ بھائی مجھے معاف کر دو یار، انتظام نہیں ہو پا رہا ہے. اگر وہ معاف کر دے تو پھر معاف ہو جائے گا. تو صاحب حق سے معاملے کو کلیئر کرانا یہ چوتھی شرط ہے. اب اس کی مثال فَإِن كَانَتْ مَالًا أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ، اگر اس کا مال لے لیے ہیں یا کوئی اور چیز لے لی ہے، زمین لے لی ہے، اس کو واپس کرو. وَإِن كَانَتْ حَدَّ قَذْفٍ وَنَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ، اور اگر کوئی سزا ہو کسی گناہ کی، اس کو کوئی تکلیف پہنچائے ہیں تو اس کو قدرت دو کہ لو بھائی میں حاضر ہوں، آپ مجھ سے بدلہ لے لیجئے. او طلب عفوہ، یا پھر اس سے معافی کی درخواست کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں صف بندی فرما رہے تھے، صف ترتیب دے رہے تھے. ایک صحابی حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ذرا آگے سے تھے، تھوڑا سا ان کا سینہ آگے نکلا ہوا تھا. حضور نے اپنی چھڑی کے ذریعے سے ان کو ذرا ایسا مار کر ہلکے سے کہ بھائی لیول میں رہو، برابری میں رہو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدلہ لے لو. فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ بدلہ لے لو. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے جو مجھے چھڑی سے جو ضرب لگائی ہلکی سی، وہ بغیر کپڑے کی تھی، یعنی میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، اور آپ کے بدن پر تو کپڑا ہے، یہ کپڑا ہٹاؤ. سب صحابہ حیران کہ یار یہ کیا کر رہا ہے آدمی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا کپڑا ہٹا دیا کہ بھائی لو. وہ فوراً چمٹ کر رونے لگے اور بوسہ دینے لگے، چومنے لگے. اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے کیسے بدلہ لے سکتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری آخری جنگ ہے، اس غزوے میں میں شہید ہو جاؤں گا. تو میں سوچ رہا تھا کہ برکت کے طور پر آپ کے جسم مبارک سے چمٹ جاؤں، بوسہ لے لوں، تاکہ اس کی برکت سے مجھے آخرت میں میری پکڑ نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ دیکھو، صحابی نے کیا کیا وہ مت دیکھو. یہاں پر وہ تو ان کی محبت کی بات ہے، وہ دوسرے موقع سے سمجھایا جائے گا. لیکن حضور نے کیا فرمایا، اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ لو بھائی بدلہ لے لو. آج کا ماحول کیا ہے، قرضہ لے لیے 5 لاکھ، اب واپس نہیں کر رہے، کہہ رہے مار لو مجھے. کیا کہتے ہیں، مار لو مجھے. مارنے سے کہاں 5 لاکھ واپس آ جائیں گے. بھائی پیسہ واپس کرو، یا پھر نہیں دے سکتے تو معافی، سامنے والا معاف کر دے تو اچھی بات ہے، ورنہ مارنے سے کیا ہوگا. ہاں آپ نے کسی کو مارا ہے اور کہہ رہا ہے میں بدلہ لوں گا، تو بالکل بدلہ لے لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے آپ نے کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے اگر کسی کا کوئی حق لیا ہے تو بتا دو، میں واپس کر دوں گا، یا میں نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو میں حاضر ہوں، بدلہ لے لو. صحابہ کرام کے سامنے، ازواج مطہرات کے سامنے، اپنی بیویوں کے سامنے بھی. یہ نبی ہے، یہ سنت ہے. صرف میٹھا کھانا ہی سنت نہیں ہے، اور میٹھا کھانا سنت ہے بھی نہیں، یہ تو ہم لوگوں نے بنا ڈالا ہے. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا، بس یہ نہیں کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے، کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت. میں تو کہتا ہوں سنت نہیں، یہ سازش ہے. کھانے سے پہلے میٹھا کھلا دو، سامنے والے کی بھوک مر گئی، اب آپ کی بریانی بچ جائے گی، کھاتے رہو 1 ہفتہ. یہ سنت نہیں، یہ سازش ہے. سمجھ میں آئی بات. یہ سازش میں ایسے کہہ رہا ہوں، حالانکہ کسی آدمی کی سازش نہیں رہتی ہے، وہ تو سامنے والے کی، کھلانے والے کی نیت اچھی رہتی ہے. لیکن سنت مت کہو بھائی، خدا کے واسطے. سنت کہنے کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑے گی، اور آپ کے پاس دلیل ہے نہیں. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، آپ کو بھی پسند ہو، چاہے جب کھاؤ، چاہے کھانے سے پہلے، چاہے کھانے کے بعد، چاہے کھانے کے درمیان، چاہے صبح کھاؤ شام کھاؤ، وہ آپ کی مرضی ہے. اور اس نیت سے کھاؤ گے تو آپ کو سنت کا ثواب ملے گا کہ بھائی میرے محبوب کو پسند تھا اس لیے میں کھاتا ہوں. باقی اس کو کھانے سے مت جوڑو آگے پیچھے سے. وہاں کھانے کے ٹھکانے نہیں تھے، 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے. اب آپ جو ہے مرغ مسلم اور میٹھا سب جوڑے جا رہے ہیں اور نام دے رہے ہیں حدیث کا، سنت کا. ایسا مت کریں. تو چوتھی شرط یہ ہے کہ جس آدمی سے معاملہ ہوا ہے اس سے معافی تلافی کرو، اس کو حق دو، اس کو پاور دو کہ بھائی آپ مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں. مان لو کسی کو مار دیے، اور اس کو کہو بھائی مار سکتے ہو مجھے،
جیسے حضور نے حضرت سواد بن خزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ کیا، اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ بدلہ لے لو، قیامت کے دن بدلہ دینا مشکل ہے، اور ہم لوگ سوچتے دیکھا جائے گا، کچھ نہیں دیکھ پائیں گے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پائیں گے، ہمارا بدن برداشت نہیں کر پائے گا، اس لیے دنیا کے اندر ہی سارے معاملات کلیئر کر لینے چاہیے۔ وَإِن كَانَتْ غِيبَةً اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا، اور اگر کسی کی غیبت کر رکھی ہے اس کو حلال کر لو۔ حلال کا مطلب یہ کہ اس سے معافی تلافی کر لو، اس کو بتاؤ مت کہ یار میں تمہاری غیبت کی تھی مجھے معاف کرنا، اس سے تو سامنے والا ٹینشن میں ہے کہ کس نے کیا غیبت کی تھی۔ نہیں، یہ کہو کہ بھائی آپ کے سلسلے میں جو مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی ہے معاف کر دیجئے، تو جو کمی کوتاہی میں سب آ جائے گا۔ جیسے وہ گجراتی میں کہا سنا معاف، سمجھ میں آئی بات۔ گجراتی لوگوں کی ایک عادت اور ہے، دعا میں آت۔ کبھی آپ لوگ گئے گجرات میں، جب کبھی جانا ہوگا جماعت وماعت میں تو ملیں گے، تو ابھی میں جا کر آیا اس لیے سب تازہ تازہ ہے، ملیں گے دعا میں یاد۔ تو اب میری بھی عادت ہو گئی تھی، ایک مولانا عبد الغفار صاحب، پتہ نہیں اگر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اگر انتقال ہو گیا ہو تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، دلی کے تھے۔ وہ ایک سیمینار میں جمبوسر میں میری ان سے ملاقات ہوئی، تو اب بس سلام ہوا، میں وضو کر رہا تھا، وہ بھی وضو کر رہے تھے، حال خیریت، میں نے کہا دعا میں یاد۔ وہ بولے ابھی ملو، وضو کرنے کے بعد مجھ سے ملو۔ وضو کرنے کے بعد وہ مجھے کھڑے ہو کے کم سے کم 3-4 منٹ تک نصیحت کرتے رہے، یہ کیا طریقہ ہے، دعا میں یاد، دعا میں یاد، دعا ایک عبادت ہے، ہر وقت کبھی بھی اس کو جو ہے کرنے کے لیے کہو گے، اور یہ کیا طریقہ ہے دعا میں یاد، دعا میں یاد۔ بولے یہ بالکل غیر مناسب بات ہے، بھائی کوئی خاص موقع ہو تو دعا کی درخواست کرو، جیسے کوئی حج عمرے پہ جا رہا ہو تو دعا کی درخواست کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جب بھی ملے تب بھی دعا میں یاد، دعا میں یاد، یہ کہاں حضور سے ثابت ہے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، یہ ایک زبان پر، بلکہ لوگوں نے رکشے کے پیچھے بھی لکھوا رکھا ہے دعا میں یاد، سامنے آئی بات وہاں پہ، تو یہ سب غیر مناسب بات ہے۔ تو وہ میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ غیبت اگر کسی کی ہے تو اس سے کس طرح معافی مانگیں گے، کس طرح معافی مانگیں گے، بھائی مجھے معاف کرنا، آپ کے سلسلے میں جو کمی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہو یا میں نے کچھ نامناسب بات کہہ دی ہو تو مجھے معاف کرنا، تو انشاءاللہ وہ معافی ہو جائے گی۔ یہ ایک حدیث شریف میں ہے نا، آدمی سے تعلق ہے اس کا غیبت کا، وَيَجِبُ أَن يَتُوبَ مِن جَمِيعِ الذُّنُوبِ، یہ 4 شرطیں ہیں، اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ لوگوں کو اگر ہم نے چکر دیا ہے تو کعبے کے چکر لگانے سے وہ چکر معاف ہونے والا نہیں ہے، جو لوگوں کو دیے ہیں وہ تو لوگوں سے ہی معاف کروانے سے معاف ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے حق کو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کا جو حق ہے وہ قیامت کے دن معاف نہیں ہوں گے۔ بہت خطرناک چیز ہے یہ، 1 روپیہ بھی کسی کا لے لیا ہے تو اس کو واپس کرو گے، ورنہ پھر قیامت کے دن مقبول نیکی دینی پڑے گی، اور نیکی نہیں ہوگی تو اس کا گناہ پھر آپ کے سر پہ ڈالا جائے گا، یہ حدیث شریف میں۔ ہاں ایک بات کہ آدمی کبھی ضرورت مند ہو جاتا ہے، قرضہ لے لیتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ میں واپس کروں گا، ضرور واپس کروں گا، اور پھر اگر وہ واپس نہیں کر سکا، انتقال کر گیا، تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مدد فرمائیں گے، مقروض کی مدد فرمائیں گے، کہ جو قرض خواہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ محل دیکھ رہے ہو، وہ کہے گا ہاں پسند ہے، کہے گا بالکل، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جو مقروض ہے اس کا قرضہ معاف کر دو، وہ محل مل جائے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے معاف کر دیا، تو وہ محل اس کو مل جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں اس طریقے کا مضمون وارد ہے، اور بعض لوگ قرضہ لیتے دینے کی نیت ہی نہیں ہوتی، ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، ان کو تو اگر یہ چلے گئے دنیا سے، انہوں نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا، اور اگر وارثین نے کچھ فکر نہیں کی مرحوم کی کہ کتنا قرضہ کیا ہے، اپنا بانٹ کے آرام کر رہے ہیں، پھر قیامت کے دن یہ مرحوم کو اپنی مقبول نیکی دینی پڑے گی قرض خواہ کو، اور نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو اس کا گناہ سر پہ ڈالا جائے گا۔ اس لیے شریعت کا قانون کیا ہے کہ آدمی کا انتقال ہو، تجہیز و تکفین کے بعد دوسرا حق مرحوم کا اس کے جائیداد میں یہ ہے کہ قرضہ معلوم کرو، کہیں قرضہ تو نہیں ہے، اگر قرضہ ہے تو جائیداد سب قرضے کی ادائیگی میں دے دو، چاہے پوری جائیداد ختم ہو جائے، لیکن وارثین اتنا ٹینشن لیتے ہیں، کہاں ٹینشن لیتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں میرا ہو گیا وہ تمہارا ہو گیا، اور جو ہے
فلانا پلاٹ جو ہے وہ ہمارا ہو گیا، اس کا ہو گیا، بہن کا ہو گیا، ابا نے اپنی زندگی میں بہنوں کو دے دیا تھا، اب کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی قرضے کی فکر ہی نہیں کرتا. اور اگر قرضہ باقی ہے کسی کے ذمے میں تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ بھی حدیث شریف میں. شہید اگر اس کے ذمے قرضہ ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک قرض ادا نہ ہو. حالانکہ شہید کا کتنا بڑا مقام، ایک خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کا وعدہ حدیث شریف میں، لیکن قرضہ ہے تو مغفرت نہیں ہوگی، رکی رہے گی. اس لیے حقوق العباد، بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بہت نازک ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. نوافل آپ سے نہیں ہو رہی ادائیگی، نوافل آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر بندوں کے حقوق میں آپ نے کوتاہی کی، بیوی بچوں کے حقوق میں، ماں باپ کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، بہنوں کے، بھائیوں کے، تو پھر اس میں پکڑ ہوگی، گردن نپ جائے گی. پھر وَيَجِبُ أَن يَتُوبَ مِن جَمِيعِ الذُّنُوبِ، اور آدمی پر ضروری ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ کرے. ابھی آگے آئے گا حدیث شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا استغفار کرتے تھے اور ہم لوگ کچھ بھی نہیں. آگے آئے گا فَإِن تَابَ مِن بَعْضِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِندَ أَهْلِ الْحَقِّ مِن ذَلِكَ الذَّنبِ وَبَقِيَ عَلَيْهِ الْبَاقِي. اگر وہ بعض گناہوں سے توبہ کرے، تمام گناہوں سے توبہ نہ کرے، تو جہاں جتنے گناہوں سے توبہ کرے گا وہ تو معاف ہو جائیں گے، باقی رہ جائیں گے. اس لیے تمام گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. وقد تظاہرت دلائل الکتاب والسنت واجماع الامت علی وجوب التوبہ. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب اور سنت اور اجماع امت میں توبہ کے وجوب پر، یعنی توبہ کتنا ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اس پر کافی دلائل موجود ہیں، کافی دلائل اس پر موجود ہیں. آدمی کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے تو پہلا کام توبہ، جو زندگی گزر گئی اس سے توبہ کرو، نئی زندگی شروع کرو. سمجھ میں آئی بھائی؟ کسی ولی کے پاس، کسی بزرگ کے پاس وہ توبہ ہی کراتے، پہلا کام توبہ. کوئی اسلام لانا چاہے، اسلام میں آتا ہے تو اسلام میں آنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اب نئے سرے سے. اور اسلام کے اندر کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو کیا جائے تو آدمی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جیسے حج ہے، کوئی حج کرے تو ایسا واپس ہوتا ہے جیسا کہ آج ہی پیدا ہوا ہے. قال اللہ تعالی وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے مومنو، تم سب کے سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ. کبھی کبھی گناہ پرسنل ہوتا ہے تو پرسنل توبہ کرو، کبھی اجتماعی گناہ ہوتا ہے، یعنی سبھی اس گناہ میں مبتلا ہیں تو سب کو مل کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، سب کے سب مل کر اللہ سے معافی مانگ. جیسے بھی حالات ہیں، ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، خاص طور پر اہل فلسطین پر، تو ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ پرسنلی اپنا اپنا تو کر ہی رہے ہیں، لیکن نمازوں میں یا جمعہ وغیرہ میں اس لیے امام صاحب اجتماعی توبہ کروا دیتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرتے کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو. تو یہ قرآن کا حکم ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دعا ثابت ہے کہ نہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں دعا سے کیا ہوگا. دعا سے اگر کچھ نہیں ہوگا دعا کا حکم کیوں ہے، اور کس نے دیا ہے، اور کس نے کیا ہے. ایسے لوگ آپ کو ملیں گے واٹس ایپ یونیورسٹی میں، کہیں گے ذکر و فکر سے کیا ہوگا، جا کے میدان میں اتر جاؤ. یہ کوئی بات ہے؟ یہ شریعت کے احکام پر اعتراض ہے. یہ حکم ہے کہ نہیں؟ دیکھو سب مل کر توبہ کرو تاکہ تم دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ. اگر کچھ لوگ جمع ہو کر کہیں توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو یہ اس آیت پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اب اس کو کوئی آدمی کہے کہ یہ ذکر فکر سے کیا ہوگا، تو اس آیت کے خلاف ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو اعتراض کر دینا آسان ہے، لیکن وہ جو کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا؟ کہیں ایمان تو خطرے میں نہیں پڑ جائے گا. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. وہ ہمارے حضرت نے ایک وظیفہ نہیں بتایا ہے، وظیفہ کیا، وہ تو حدیث شریف میں کہ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ہر طرف سے دشمنوں کی الغار ہے، ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، کچھ پڑھنے کو بتائیے. حضور نے فرمایا اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یہ پڑھو. اور ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دامت برکاتہم نے
یہ اپنے بیانات میں کئی جگہ اس کو فرمایا کہ کم از کم ہر آدمی 300 مرتبہ پڑھے. تو ایک آدمی نے کہا کہ لڑنے والوں کی جگہ یہ پڑھنے والوں کو بھیج دینا چاہیے. یہ جو انہوں نے بتایا وہ کس نے بتایا؟ مجھے یہ سوال کا جواب دو. یہ جو بتا رہے ہیں وہ کس نے بتایا ہے؟ حضور نے بتایا نا. وہی بات تو وہ نقل کر رہے ہیں. کسی ملک کے قاصد کے ساتھ بدتمیزی کا کیا مطلب؟ کسی مدرسے کے سفیر کے ساتھ بدتمیزی کا کیا مطلب؟ آپ کو اس مدرسے سے تکلیف ہے، حالانکہ آپ کہیں گے نہیں کہ مجھے مدرسے سے تکلیف، لیکن آپ کے عمل سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ وہ جو دعا ہمارے مولانا بیان کر رہے ہیں وہ تو حضور نے صحابہ کرام کو بتائی تھی. اور پھر یہاں کہاں موقع ہے لڑنے کا؟ آپ جا سکتے ہیں، کوشش کر لو. بولنا پاپ ہے اس ملک میں. آپ فلسطین کا نام لے لو، آپ کے خلاف کیس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کو کچھ پتا ہے کہ نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے میں صبر سے کام نہیں لیا. جب پاور آ گیا، اطمینان ہو گیا، پھر مقابلے میں اترے. آپ کو تو کسی پر اطمینان نہیں. ہم کہاں پاور میں ہیں؟ اور اگر کوئی ابھرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ جو اس سے نفع ہو رہا ہے مخلوق کو ختم. کتنی تنظیمیں سلاخوں کے پیچھے ہیں، آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، صرف کمنٹ. وقال اللہ تعالی واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اپنے رب سے معافی چاہو پھر توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، سچی پکی توبہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح یعنی سچی پکی توبہ کیا ہے؟ سچی پکی توبہ ایسی ہے، وہ توبہ ہے جس کے بعد آدمی گناہ نہ کرے. جیسے بھینس کا دودھ نکالنے کے بعد دودھ دوبارہ تھن میں ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سچی پکی توبہ یا توبۃ النصوح یہ ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑ دے. جیسے دودھ تھن میں واپس نہیں جاتا ہے، اس طریقے سے آدمی گناہ کی طرف واپس نہ جائے. یہ سچی پکی توبہ کا مطلب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اب آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ احادیث کا سلسلہ شروع ہوگا.